حضرات محترم، فرانس کے ایک شہر میں ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ کی گراؤنڈ فلور پر ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ یہ ترکی کے ایک مسلمان تھے، ابراہیم۔ ایک چھوٹی سی عام ایک کریانے کی جس طرح دکان ہوتی ہے، وہ دکان انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ چھوٹی موٹی چیزیں گھر کی ضرورت کی، بچوں کی گولیاں، ٹافیاں، اس طرح کی چیزیں ان کی دکان میں موجود تھیں۔ اسی بلڈنگ کی ایک سٹوری پر ایک یہودی خاندان رہتا تھا۔ ان کا ایک 6-7 سال کا بچہ جس کا نام جاد تھا، جاد۔ اب یہ روزانہ ان کی دکان پر کوئی نہ کوئی گھر کا سودا سلف لینے آتا اور جاتے ہوئے چپکے سے ایک چاکلیٹ جو ہے چرا لیتا، جیب میں ڈال لیتا، چلا جاتا۔ بڑے عرصے سے اس کا یہی معمول تھا اور اس کو یہ خیال تھا کہ شاید ابراہیم کو پتہ نہیں۔ ایک دن وہ سودا لینے آیا، اس نے چاکلیٹ اٹھانا بھول گیا۔ نکلنے لگا تو ابراہیم نے اس کو آواز دی، کہا کہ بیٹا چاکلیٹ نہیں لوگے؟ وہ بہت ہی پریشان ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید ابراہیم کو پتہ نہیں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹے مجھے پتہ ہے، آج آپ چاکلیٹ لینا بھول گئے۔ اس نے کہا کہ انکل آپ مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں روزانہ چاکلیٹ چراتا تھا۔ ابراہیم نے کہا کہ ایسے تو معاف نہیں کروں گا، ایک شرط پر معاف کروں گا کہ تم یہ مجھ سے وعدہ کرو کہ زندگی میں کہیں سے بھی کوئی چوری نہیں کرو گے، اور دوسرا وعدہ یہ کرو کہ روزانہ تم آؤ گے اور چاکلیٹ لو گے، مجھ سے لے کے جاؤ۔ یہ اگر وعدہ کرتے ہو تو پھر معاف کروں گا، تو یہ چاکلیٹ تمہاری ہے، روزانہ تمہیں لینی ہوگی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ جب بھی کوئی سودا لینے آتا تو وہ اپنے چاکلیٹ ضرور لے کے جاتا۔ اس طرح اس کا آہستہ آہستہ ابراہیم سے محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی، تعلق بن گیا۔ یہ بچہ بھی بڑا ہوتا گیا حتیٰ کہ 25 سال کی عمر ہو گئی اور وہ چاکلیٹ لیتا رہا۔ 17-18 برس بیت گئے، لیکن ابراہیم مسلسل اس کو ایک چاکلیٹ دیتا رہا۔ اب یہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں جب اسے کوئی مسئلہ پیش آتا تو یہ آ کے ابراہیم سے مشورہ کرتا۔ ابراہیم سے اس کی ایک محبت بن گئی، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت بن گئی۔ کوئی بھی مشکل پیش آتی تو ابراہیم سے مشورہ کرتا۔ ابراہیم ایک کتاب کھولتے، ان کے پاس ایک چھوٹی صندوقچی تھی جس کے اندر ایک کتاب رکھی ہوتی تھی۔ تو ابراہیم ایک کتاب کھولتے، اس کے 1-2 صفحے پڑھتے، پڑھنے کے بعد اسے کہتے کہ تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے، تو وہ اس طرح عمل کرتا، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ کئی برس یہی معمول رہا۔ آخر کسی اور شہر میں بڑا ہو گیا، 25-26 سال عمر ہوئی، کسی اور شہر میں اس کو نوکری مل گئی، وہاں چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، انہیں پتہ چلا جی ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم کے بچوں نے کہا اس جاد سے کہ میرے والد تمہارے لیے ایک تحفہ چھوڑ کے گئے ہیں، وصیت کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صندوقچی جاد کو دے دینا۔ اب وہ صندوقچی اس کتاب کے ساتھ جاد کے حوالے کر دی گئی، اور جاد کو بڑا دکھ ہوا، غم ہوا، بڑا اس کا تعلق تھا۔ اب وہ کتاب اور اس صندوقچی لے جا کے اس نے اپنے گھر رکھ لی محبت کے ساتھ کہ چلے میرے انکل کی نشانی ہے۔ ایک دن پھر اسے کوئی مسئلہ پیش آیا تو اسے یاد آیا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو ابراہیم انکل یہ اس طرح اس کا حل نکالتے تھے، تو آج تو وہ کتاب میرے گھر میں موجود ہے، آج میں خود ہی اس کا حل نکالتا ہوں۔ اس نے وہ کتاب کھولی، دیکھا تو سمجھ نہیں آ رہی، عربی زبان ہے، کیا کروں؟ تو وہاں سے اٹھا کے اپنے ایک دوست کے پاس گیا جس کا تعلق تیونس سے تھا، ایک عرب مسلمان تھا۔ اس سے کہا کہ یہ کتاب تو ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اس نے 2 صفحے پڑھے اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرا مسئلہ حل ہو۔ انکل بھی ایسے ہی کرتے تھے، جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو اس کے کوئی کہیں سے کھول کے 2 صفحے پڑھتے تھے اور مجھے اس کا ترجمہ سناتے تھے اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تو آج بھی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہنے لگا، اپنے دوست سے پوچھا یہ کتاب کون سی ہے؟
اس نے کہا یہ کتاب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن ہے، یہ ساری عمر ابراہیم تم کو یہ سناتے رہے، قرآن سناتے رہے۔ اس نے کہا اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے مسئلے تو اس قرآن سے حل ہوتے تھے۔ جب بھی مسئلہ پیش آتا وہ 2 صفحے پڑھ کے مجھے کہتے اچھا یہ اس کا مطلب ہے، اس طرح کر لو۔ تو آج بھی میرا مسئلہ قرآن نے حل کر دیا۔ اس کا تعلق ہے، اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، 20 برس کی ایک چھوٹی سی چاکلیٹ نے ایک بندہ مسلمان کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے محبت۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، اس نے جب مسلمان ہوا، اسلام کی تعلیمات حاصل کی اور کرنے کے بعد دل کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہوا، اس نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، 2003 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ عرب اخبارات اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی۔ چنانچہ صرف فرانس کے اندر انہوں نے 5000 جو ہے غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ پھر ایک دن وہ قرآن مجید، وہی جو ابراہیم سے ملا تھا، قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں سے ایک صفحہ نکلا چھوٹا سا۔ وہ صفحہ ابراہیم کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ اس پہ ابراہیم نے افریقہ کا نقشہ بنایا تھا۔ افریقہ کا نقشہ بنا کے ساتھ یہ آیت لکھی تھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے بلاؤ۔ اب اس نے یہ آیت پڑھی اور وہ نقشہ دیکھا افریقہ کا، تو اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ انکل مجھے وصیت کر کے گئے ہیں کہ مجھے افریقہ جانا چاہیے۔ اب اس نے اپنا سامان باندھا، افریقہ چلا گیا۔ افریقہ جا کے باقی زندگی 23-24 برس جو تھے وہ افریقہ اس نے تبلیغ اسلام کے لیے صرف کر دی۔ پورا کینیا، پورا سوڈان، پورا تنزانیہ اور پورا یوگنڈا، ارد گرد کے جتنے ملک ہیں افریقہ کے، ان میں 60 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے اس ایک بندے سے۔ اور اس نے اپنا نام رکھا جاد اللہ قرآنی، کہ قرآن نے مجھے ہدایت دی ہے، جاد اللہ قرآنی۔ اچھا، اس نے تو ساری عمر محنت کی، لیکن ان 60 لاکھ لوگوں کا ثواب کس کو جائے گا؟ ابراہیم کو بھی جائے گا۔ چھوٹی سی چاکلیٹ لیکن ثواب 60 لاکھ مسلمان۔ بعض اوقات ہماری چھوٹی سی نیکی بہت بڑا کام کر جاتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، محبت میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کیا کرو، نفرت نہ پھیلایا کرو۔ ہمارا معاشرہ نفرتوں کا گڑھ بن گیا ہے، ہر جگہ نفرت، لوگوں سے نفرت، اپنوں سے نفرت، غیروں سے نفرت، حتیٰ کہ ہمارے مدارس بھی نفرت کے گڑھ بن گئے ہیں، ہماری مسجدیں نفرت کے گڑھ بن گئی۔ خدا کے لیے نفرتوں کو ختم کرو۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو ایک چھوٹی سی چاکلیٹ کی محبت ملی، اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ابراہیم ساری عمر کیا، اس نے تو کچھ نہیں کیا، چاکلیٹ گئی، لیکن 60 لاکھ مسلمانوں کے ثواب، لوگوں کے ایمان کا ثواب بھی ساتھ لے گئے۔ اللہ ہمیں بھی یہ محبت نصیب فرما۔